أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، قبل اس کے کہ ہم درس کا آغاز کریں، جو بھائی اور مائیں اور بہنیں اعتکاف میں ہیں ان کے بارے میں تذکری طور پر، یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں رکھنی ہیں. اعتکاف کے جو آداب ہیں ہم الحمدللہ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں. جو اعتکاف کے آداب ہیں ان کا تو پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم مسجد میں ہیں تو مسجد کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح آپسی جو آداب ہوتے ہیں، یعنی جب ہم ایک سے زائد کچھ لوگ رہتے ہیں تو اس وقت ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی اگر آرام کر رہا ہے تو اس جگہ آواز سے بات نہ کریں وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح پاکی صفائی وغیرہ ہے. تو انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. جی ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ کچھ قیمتی چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں. جی ہاں، بہتر تو یہ ہوگا کہ قیمتی چیزیں آپ اپنے پاس نہ رکھیں. یہ ایک بات تھی. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. محترم حاضرین، آج کے درس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 34 اور ساتھ ہی 33 اور 34. جو آیات آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں، ان کے کچھ مخصوص نام ہیں. آیت الکرسی، اس سے پہلے آیت المدایانہ ہم نے پڑھا. تو اس طرح سے اس آیت کا نام ہے آیت محاربہ. آیت محاربہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، آئیے ہم سمجھتے ہیں. اس کے اندر دنیا کے اندر شر اور فساد پھیلانے والے اگر کچھ لوگ ہوں تو ان کے خلاف کیا سزائیں مقرر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ تمام باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ آیت ہم اس کے سبب نزول کے بارے میں ہم جانتے ہیں. عقل اور عرینہ یہ قبیلہ مدینے میں، جی ہاں، یہودی کے کچھ قبائل ہیں، ان میں سے قبیلہ ہے. ان میں سے چند لوگ مسلمان ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے مدینے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی حالت بگڑ رہی ہے، مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آ رہی ہے، سوٹ نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ مدینے سے نکل کر فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں صدقے کے کچھ اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں. ان اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب تم استعمال کرو، یعنی کہ پیو، جس کے ذریعے سے کیا ہوگا، تمہیں شفا مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا ہی کہا اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو بھیجا جو لوگ اونٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. جب وہ لوگ کچھ دنوں کے بعد اچھے ہو گئے، شفا مل گیا ان کو، تو ان لوگوں کو جو ہے شرارت سوجھی. ان لوگوں نے کیا کیا، بہت ہی بے دردی سے جو لوگ چرواہے تھے، چرانے کے لیے گئے تھے اونٹ، ان لوگوں کو ان لوگوں نے مار دیا. مرتد ہو گئے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیے
اور ان چرواہوں کو مار دیا اور بہت ہی بے دردی سے لوہے کو گرم کر کے ان لوگوں نے آنکھوں میں ڈالا تھا مار کر. تو یہ بے دردی سے جب ان لوگوں نے مارا تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم قرار دیا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ جاؤ اور ان کا پیچھا کرو. یہ لوگ مارے, پھر کفر کیے, ساتھ ہی ساتھ چوری بھی کیے. ان لوگوں نے جتنے بھی اونٹ تھے ان تمام اونٹوں کو لے کر بھاگ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی بڑی سزا دی. یعنی ان لوگوں نے جس طرح سے ان لوگوں کو مارا تھا, صحابہ کو مارا تھا, ٹھیک اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان لوگوں کو مارا گیا اور اس طرح ہی مسلح کیا گیا. جی ہاں, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے اندر شر اور فساد پھیلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ قافلوں پر جو لوگ سفر کرتے ہیں جماعت کے ساتھ, تو چند لوگ کیا کرتے ہیں, فساد پھیلانے والے ان پر حملہ کر دیتے ہیں قافلہ پر, اور ان کو لوٹ لیتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, عزت و آبرو کو یعنی مسمار کر دیتے ہیں, اس کو پامال کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے 4 طرح کی سزا کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر. سب سے پہلے کہا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے, یا تو ان کو سولی چڑھا دیا جائے, یا تو ان کے مخالف سمت سے ٹانگیں اور پیر کاٹ دیے جائیں. چوتھی سزا اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے. جلا وطن یعنی جس جگہ وہ لوگ بس رہے ہیں اس جگہ سے نکال کر کسی دوسری جگہ ان کو بھیج دیا جائے. مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آپشنز رکھے ہیں, 4 آپشنز جو رکھے ہیں, حاکم وقت کو, جو لیڈر ہوگا, ان کو اختیار ہے کہ ان 4 سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو وہ مقرر کریں. وہ حاکم کو اس کا اختیار ہے. ایک اور بات یہاں یہ بھی ہے, یہ جو شر اور فساد پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, کیا یہ لوگ کیسے ہوں گے, مسلمان یا غیر مسلم؟ کہا کہ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. اور جو لوگ دنیا کے اندر زمین کے اوپر دہشت پھیلاتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, سبحان اللہ, مفسرین نے اس طرح کے الفاظ لکھا ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں کی یہ سزا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کبھی دہشت گردی کی تعلیم ہرگز بہرگز نہیں دیتا, بلکہ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھایا ہے, اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہی رہے گا. اسلام امن و شانتی کا پیغام ہمیشہ دیتا ہے. جب ہم یہ سزائیں دیکھتے ہیں, یہ سزا کیوں ہیں؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کے لیے مار دیا جائے گا, رجم کر دیا جائے گا, چوری کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ دراصل اس کے اندر ہی ہماری جان, ہمارے مال, عزت و آبرو کی سلامتی ہے, اس میں ہماری شانتی اور سلامتی ہے. تو اسلام امن و شانتی کا پیغام ہمیشہ دیتا ہے. اسی طرح حضرات چند مفسرین نے سزا کے طور پر کچھ اختلاف کی باتیں بتلائی ہیں, وہ میں بہت ہی مختصر سے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو 4 سزائیں ہیں, راجح بات تو یہ ہے کہ امام وقت جو ہوگا, حاکم جو ہوگا, ان کو اختیار ہے 4 میں سے کسی ایک کو سزا, کسی ایک کو اختیار کریں. اب آئیے, یہ جو شر اور فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں تمام کے تمام جرائم ایک ساتھ کبھی نہیں کرتے, کبھی کبھار کر بھی جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر یہ لوگ قتل کریں اور ساتھ ہی ساتھ مال اور جائیداد جو ہے لوٹ لیں, تو اس وقت کیا کیا جائے گا, اور دہشت گردی کریں تو قتل اور سولی پہ چڑھایا جائے گا ان کو. بس ایک ہی وقت 4 سزائیں نہیں دی جائے گی. دوسرا قول کہا کہ اگر ان لوگوں نے قتل کیا تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے گا, قتل کے بدلے صرف قتل کیا جائے گا. ایک تیسری صورت اور تیسری رائے یہ بھی فرمایا کہ قتل, اور اگر قتل کے ساتھ ساتھ مال بھی ان لوگوں نے چھین لیا, لوٹ لیا, تو ایسی صورت میں ان کے ٹانگیں اور ہاتھ کو مخالف سمت کاٹ دیا جائے گا. یعنی دہنا اگر ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو بایاں ٹانگ کاٹا جائے گا, اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو دایاں ٹانگ کاٹا جائے گا. یہ سزا ہے. چوتھی رائے مفسرین نے فرمائی کہ اگر یہ لوگ قتل غارت گری نہیں کرتے, عزت و آبرو کی پامال نہیں کرتے, لیکن صرف دہشت گردی پھیلاتے ہیں یہ لوگ, تو کہا کہ ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا, جلا وطنی کر دیا جائے گا. ان کو اس شہر سے, اس وطن سے نکال کر کسی اور جگہ ان کو بھیج دیا جائے گا. تو یہ کچھ سزائیں ہیں.
اس کے بعد حضرات، اس کے بعد والی جو آیت ہے، جی ہاں، اس کے بعد والی آیت جو ہے اس سے وہاں جانے سے پہلے ایک اور بات یہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سزائیں ہیں، لیکن یہ جو مجرمین ہیں، یہ مجرمین اگر توبہ کر لیں تو کیا ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی یا نہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ اگر یہ گرفتاری کرنے سے پہلے توبہ کر لیں، ان پہ گرفتاری کرنے سے پہلے، ان کو پکڑنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو کہا کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی گرفتاری کرنے سے پہلے. لیکن اگر گرفتاری کرنے کے بعد وہ توبہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ایک بات تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کی جو یہ سزائیں ہیں یہ دنیا کی سزا ہیں، لیکن آخرت کی جو سزا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گی. ایسا نہیں کہ دنیا میں یہ سزا پانے کے بعد آخرت کی سزا سے یہ لوگ چھٹکارا پائیں گے، بلکہ آخرت میں بھی ان کی سزائیں اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آیا نمبر 38 ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ ڈالنے، قتل و غارت گیری کرنے کی بات بتلائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 38 کے اندر چوری کے بارے میں بتلایا کہ کوئی آدمی اگر چوری کر رہا ہے اس کی کیا سزا ہے. کہا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. کہا کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھوں کو تم کاٹ دو، جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا یہ بدلہ ہے، مقررہ بدلہ ہے. اب آئیے ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا؟ علماء اکرام نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسٹ جو ہے، یہ جو کلائی ہے یہاں تک ہی کاٹا جائے گا اور دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. فقطعوا ایدیہما کی جگہ کچھ صحابہ اکرام نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے فقطعوا ایمانہما، کہ ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اسی طرح کتنے مال کو اگر کسی چور نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو کہا کہ ربع دینار. ربع دینار، دینار جو ایک دینار ہے اس کا 1/4، 4 حصے کر کے ایک حصہ کے برابر اگر کسی نے مال چوری کیا، اس کی قیمت، یا تو کسی چیز کو کسی آدمی نے چوری کیا تو اس وقت اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا تو پھر 3 دراہم، 3 درہم. دینار ہم جانتے ہیں 4.25 گرام ہوتا ہے. سونا جو ہوتا ہے ایک دینار 4.25، آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. جی ہاں، تو اس کا جو ربع حصہ یعنی ہوگا ایک دینار کا، وہ اس کے برابر اگر کسی نے چوری کیا ہے تو اس وقت یہ سزا مقرر کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہیں کہ جو چیز آدمی چوری کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، وہ چیز کہاں تھی؟ وہ چیز محفوظ ہونی چاہیے، اس چیز کی حفاظت ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی قیمتی چیز کو کسی ایسی جگہ رکھ دیا کہ کوئی حفاظت ہی نہیں، سستی برت رہا ہے، تو ایسی صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ بھی شرط ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر چور بالغ ہو، بڑا ہونا چاہیے، اگر بچہ ہو تو اس وقت اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ دماغی طور پر بھی اچھا ہو، پاگل نہ ہو. اور ایک شرط مفسرین نے، علماء اکرام نے بھی رکھی ہے کہ آدمی مجبور نہ ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبور ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ چوری کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی بہت ہی قحط سالی کے وقت انہوں نے کیا تھا، اس سزا کو انہوں نے اٹھا دیا تھا کہ اگر کسی کے باغ میں بھوکا آدمی اگر جا کر کچھ کھا لے اور کچھ لے لے تو کہا اس وقت اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ سزا نہیں دی جائے گی. آدمی کبھی کبھار مجبور، پرسنلی طور پر مجبور ہوتا ہے، کبھی کبھار آدمی کسی اور کے دباؤ پر آ کر مجبور ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو حاکم وقت جو آدمی فیصلہ کرے گا، قاضی، حاکم، تو ان کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو آیت ہے، آیت نمبر 42، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کے اندر فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم کے سلسلے میں فرمایا، فیصلے کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یا تو آپ ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں. یہ لوگ جو قضائیں لے کر آتے ہیں، جو جھگڑا لے کر آتے ہیں، یہ لوگ ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے،
یا تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیے، ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، آیت کا یہ حصہ منسوخ ہے اس آیت سے، آیت نمبر 49 سورہ مائدہ کے اندر ہی ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اس آیت کے ذریعے سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جو وحی نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر، اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجئے۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی حاکم کے پاس کوئی قضیہ آتا ہے، کوئی فیصلہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 44، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت کا آخری حصہ جو ہے، ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں مولانا صدیق حسن خان رحمہ اللہ، انہوں نے آخری حصے کو بتلایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ جو احکام ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جیسا کہ موطا امام مالک کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، کہا کہ مدینے میں دو یہودی مرد اور عورت، ان لوگوں نے زنا کیا اور ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں اور شہر میں گدھے کے اوپر بٹھا کر گھمایا جائے چہرے کو کالا کر کے، جیسا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے یہودی، جبکہ ان کے پاس توریت کے اندر زنا کی جو ہے سزا مقرر تھی، جس طرح سے ہمارے الحمدللہ قرآن مجید کے اندر جو سزا ہے ٹھیک وہی سزا مقرر تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب منگوائی اور کسی صحابہ سے کہا کہ پڑھو اس کا کیا فیصلہ ہے توریت کے اندر، تو جب وہ آدمی پڑھ رہا تھا اتنے میں کیا جب زنا کا حکم آ رہا تھا، سزا کی بات آ رہی تھی، انگلی رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھانے کے لیے کہا، صحابہ نے پڑھا اور دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر جو سزا مقرر ہے ٹھیک وہی سزا توریت کے اندر بھی ہے۔ تو یہ لوگ قرآن میں یعنی توریت کی تحریف کیا کرتے تھے، رد و بدل کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ جس طرح سے فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، تو کیا ہوگا، ہمارا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے پاس یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دیا کہ یہ لوگ اس طرح سے سازش رچ رہے ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ لوگ کافر ہیں۔ اب آئیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا ہے، تو کیا وہ آدمی کافر ہو جائے گا؟ سنن بیہقی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انہ لیس بالکفر الذی یذهبون الیہ وانہ لیس کفرا ینقل من الملہ بل کفر دون کفر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں جس کفر کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسا کفر نہیں ہے جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دے، جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دے، بلکہ کفر ہے، وہ ایک جرم ہے، یا تو پھر آپ یوں کہیے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہو جاتا، ملت اسلامیہ کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی بہت سارے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ انہی باتوں پر ہم آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں قیام اللیل کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت کریں، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔